آپ نے ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے ایک سینٹرل وہ اس عذاب کی نشاندہی کر دیں جس کی وجہ سے یہ عمل جو ہے جہاں کا تھا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. یہ تو آپ تھوڑا مائکرو لیول کے اندر اس وقت ڈسکورس کی طرف آ گئے، مگر کوئی ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ اس عمل کو اس نے ہلنے نہیں دیا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو پولیٹیکل ول کی ہے. پولیٹیکل ول ہمیں نظر نہیں آتی جب میں آپ کو بہت ہی کھل کے بات کروں گا کہ ہمارے جو سینئر لیڈران ہوتے ہیں حکومت میں وہ جو اعلانات کرتے ہیں، جب ان کے پاس ان کے ووٹرز آتے ہیں مختلف یونین سے اٹھ کے، ہم ڈسکوز کی یونین سے یا پی آئی کی یونین سے، تو وہ پھر اپنے ووٹرز کو پلیز کرنے کے چکر میں پھر وہ پرائیویٹائزیشن کے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ والا جو آپ نے جو معاملہ بتایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 100% ایسی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ زبیر صاحب ہیں اور جب یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے تو ہم ایک آئی وڈ سے کہ کافی بہتر صورتحال دیکھ رہے تھے، ایک گورنمنٹ کی پش دیکھ رہے تھے، اور پی ایم ایل این گورنمنٹ جو تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ اور کچھ اس سلسلے میں سبسٹینشیل موومنٹ بھی دیکھا تھا. تو پیپلز پارٹی بہرحال اس معاملے میں بالکل اس کا ایک رائے ہے کہ کوئی ڈچکاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی قسم کی کوئی سوچ کو وہ اپروو نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں جس طرح سے بھرتیاں کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے مختلف دوروں میں، اور اس کے بعد جو ایس او ایز کا جو حال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان بھرتیوں کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہے. زبیر صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ جو یہ پورا معاملہ سٹک ہے، یہ پورا معاملہ ہماری 1 کھرب روپے ہم ہر سال اس میں اڑا رہے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ پا رہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو میرا تجربہ ہے، جو باہر سے بیٹھ کے بھی میرا خیال وہ تھا، اور وہاں اندر بیٹھ کے میں 3 سال پورے پرائیویٹائزیشن میں رہا، اور وہ 3 سال میں ایکٹیویٹیز تو بہت ہوئیں. اگر آپ پرائیویٹائزیشن منسٹری کے چکر لگاتے تو وہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا، بیکاز تقریباً 40 اینٹیٹیز تھیں جس کو ہم نے ایکٹیو لسٹ پر ڈال دیا تھا. ایکٹیو لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس شروع ہو گیا تھا، جس میں 9 ڈسکوز بھی شامل تھے، جس کا یونس دھاگا صاحب نے ذکر کیا ہے. پاکستان اسٹیل بھی تھا، پی آئی اے بھی تھا، ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن اور دوسرے ادارے بھی تھے. اب اس میں جو میرا ایک فرسٹ چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ جب میرے سے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے کچھ مہینے کے بعد جب میرے سے پوچھا کہ آپ نے اسیسمنٹ کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ڈیلیور کر دیں گے، تو میں نے کہا تھا جی اس کے 2 ایسپیکٹس، 2 چیلنجز ہیں، اور بہت بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو پروفیشنل کام، بیکاز اٹس ہائیلی پروفیشنل ورک. کسی کی بھی پرائیویٹائزیشن پروسیس کرنا، اس کے لیے آپ فائنینشیل ایڈوائزرز لگاتے ہیں، بہت ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے جو ہائیلی پروفیشنل ہوتا ہے. ٹیکنیکل سائڈ ہوتی ہے، فائنینشیل سائڈ ہوتی ہے، ایچ آر ہوتا ہے، مارکیٹنگ اسپیکٹ ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رن ہوتی ہیں، اور وہ آپ سمجھے بھاری بھرکم ایک بڑے بڑے فولڈرز بنتے ہیں جس میں تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ فیسکو. بلکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، بیکاز اس کے جو ٹیکنیکل ڈیو ڈیلیجنس ہے، کیونکہ اتنے میلوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس طرح فیسکو ہے یا لیسکو ہے، اس میں کیا کیا ہے. تو میں نے کہا وہ پروفیشنل ورک آئی کمٹ، بیکاز اس کے لیے تو ریسورسز اگر میرے پاس ہوں گے، اگر ہم اچھے فائنینشیل ایڈوائزرز رکھیں گے جنہوں نے گلوبل لیول پر کام کیا ہوا ہے، تو آئی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور اینڈ آئی کین کمٹ. دا ادر ایسپیکٹ آئی سیڈ پرائم منسٹر صاحب وچ از آئی تھنک از فور موسٹ از دا پولیٹیکل ول. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی تو کمیٹڈ ہے، اور ہم نے مینیفیسٹو کی تیاری کے وقت بھی کام کیا تھا. اس کے بعد یہ 69 اینٹیٹیز کو ہی سیٹ، آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے کہ پولیٹیکل ول؟ میں نے کہا جی وین دا مومنٹ آف ٹروتھ کمز، تو اس وقت وہ ٹیسٹ ہوگا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا مثال کے طور پر کیا، اور میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ جی مثال کے طور پر پی آئی اے کہ ہم لاسٹ سٹیج پر پہنچ گئے، اور پی آئی اے اسٹرائک پر چلا گیا، لیبر یونین اسٹرائک پر چلے گئے، ایک جہاز نیو یارک میں کھڑا ہے، ایک ایتھنز میں. اس وقت آپ کا فیصلہ ہوگا، میرا فیصلہ نہیں ہوگا. میں سب کچھ کروں گا، پولیٹیکلی بھی کروں گا، سینٹ کمیٹیز میں بھی جاؤں گا، نیشنل اسمبلی کمیٹیز میں بھی جاؤں گا، میڈیا سے بھی ملوں گا، پولیٹیشین سے بھی ملوں گا، پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملوں گا. جو میں نے کیا ایز مچ ایز پاسبل آئی ٹرائی ٹو کنونس اعتزاز احسن، رضا ربانی وغیرہ، جو کہ بہت زیادہ اپوز بھی کرتے تھے کہ جی یہ بڑا ضروری ہے. لیکن وہی ہوا جو اینڈ میں جا کے وہ جو مومنٹ آف ٹروتھ آیا، اینڈ دس از اکتوبر 2015. پتہ نہیں یونس دھاگا صاحب کو یاد ہوگا یا نہیں ہے، فیسکو کی تو ہمارے پاس بڈس بھی آ گئی تھی، وچ مینز کامران صاحب کے لفافے کھلنے تھے.
اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ 3 بڑے ہاتھی جو ہیں جس میں پی آئی اے، اسٹیل مل اور فیسکو. اسٹیل مل اور پی آئی اے سے ساری قوم ظاہر ہے جانتی تھی کہ جی یہ لاس میکنگ اینٹیز ہیں. 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کرنی تھی تو ہم نے ایک اس میں فیسکو جو سب سے اچھا تھا اس کو رکھا تھا. اینڈ فیسکو واز ٹو دوسرے دن بڈز کھلنی تھیں. یہ میں بالکل آپ کو اکتوبر 2015 ابھی بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن میں آپ علیم خان صاحب کو بلا لیں اور ان سے ریکارڈ بھی موجود ہوگا, اور بڑے اچھے گروپس نے بڈ کیا تھا. 1-2 فورن تھے اور باقی ٹبا گروپ تھا, یہ جو کے ای کے جو اونرز ہیں, کے الیکٹرک کے جو اونرز ہیں یہ تھا, شاید عارف حبیب گروپ تھا, 1-2 اور تھے جو بڑے اچھے تھے, سیریس تھے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ فیسکو اگر چلا جائے گا تو اس کے 3-4 مہینے کے بعد ہم لیسکو پھر آئی ایس کو اس طرح سے ہم نکالتے چلے جائیں گے. بیکاز ابھی جو یونس دھاگا صاحب اماؤنٹس بتائے تھے بہت بڑی اماؤنٹس تھی, اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے ایک ساتھ لے آئیں مارکیٹ میں. اور اسی طرح سے اسٹیل مل کا لاسٹ سٹیج تھا, اسی طرح سے پی آئی کا لاسٹ سٹیج تھا. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دا گورنمنٹ دین ٹوک اے یو ٹرن, اینڈ جب ظاہر ہے ان 3 کو روکا تو پھر اس کے بعد باقی سب تو کام ہونا ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب اب تو خیر کہانی بہت آگے بڑھ گئی. اب ہم جتنی اینٹیز کی بات کر رہے ہیں ان پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر یا ٹینز آف بلینز آف ڈالر تو ان کے ڈیٹس ہیں, ان کے لاسز ہیں. اب کسی کو اگر ہم بلاتے ہیں پہلے تو وہ بھاگ جاتا ہے دیکھ کے کہ یہ نمبرز کیا ہیں, اس کا ہم کیا کریں گے. تو اس کا تو ہمیں پہلے تو پورے اس کا ایک اسٹریٹجک حل ڈھونڈنا ہوگا نا. جیسے ابھی پی آئی اے ہم کرنے جا رہے ہیں تو اب اس کا ہم نے سمہاؤ ایک نتیجہ نکالا, مگر اس کے باوجود ہر 2 مہینے بعد ایک ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. فواد حسن فواد صاحب سے لے کے کرتے تھے, پھر اب اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں, اور بیچ پہ بھی ہم کرتے رہے, لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا. تو یہ جو ان پہ پہاڑ ہے ڈیٹس کا اور لاسز کا اور ان تمام چیزوں کا اور اسٹاف کا, یہ تو اب ہر جگہ عذاب بن کے کھڑا ہو گیا نا. اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا پہلے. تو اس سے پہلے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ری اسٹرکچر نہیں, ان کو ہم کسی صورت سے ڈویبل کر دیں, تو ڈویبل میں پہلے تو اس عذاب سے بھی تو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا نا ڈاکٹر صاحب. نہیں, یقیناً یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا پچھلی 3 دہائیوں سے ہم پرائیویٹائزیشن کی کہانیاں سنتے ہیں, ہر فائنانس منسٹر ہم سے یہی وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر نہیں کر پاتے. زبیر بھائی نے جو آپ کو بات بتائی وہ اس میں جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ فیسکو آلموسٹ اینڈ پہ اس کا اور یہ اس کے فنشنگ اسٹے لائن کے پر آ کے رک گیا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس, تو اس کی بھی وجہ اس کی یونینز ہی تھی. اور وہ یونینز نے جا کے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی, اور اس کے بعد زبیر صاحب کو سگنل آیا تھا کہ بس اب یہ فیسکو بھی ہم نے نہیں کرنا. تو یہ میں تھوڑی سی حقیقت بتا دوں کہ ساری ہماری جو پارٹیز ہیں وہ جب بھی اپنا کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت کمیٹڈ ہے. صحیح ہے جی, تو وہ میں نے اس لیے وہ کلیریفائی کیا. اب یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہوگا کہ اس کو ڈویبل کریں, نمبر 1. نمبر 2, اور یہ اس وقت ہم نے بہت ہی جیسے زبیر بھائی نے بتایا نا کہ ڈسکوز کو ہم باری باری 2-2 3-3 کر کے کریں گے تو زیادہ سکسیسفل ہے. اس دفعہ جو 25 کی لسٹ دی گئی ہے اس کی کہ ہم سب کو اس وقت پرائیویٹائز کریں گے. اب ناؤ دس از اے بٹ اوور ایمبیشیس. تو اگر اس کو ہم ڈسکوز 2-3 ڈسکوز اگر اس سال لیں اور پھر اگلے 1-1 سال پہ کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس دفعہ جو 25 انہوں نے کمپنیاں لی ایس او ایز, اس میں سے اگر 3-4 بھی بڑی کر لیں, اگر 2 ڈسکو بھی اگر کر لیں, بٹ آئی تھنک کہ ڈسکوز کو اگین میں اسی دوبارہ بات پہ آؤں گا کہ اس کو تھوڑا سا ڈویبل کر دیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں, تاکہ یہ بائٹ سائز ہوں, لوگ ادھر اس کو لوکلی انویسٹ کر سکیں. ہم جو بار بار سوچتے ہیں کہ باہر سے انویسٹرز آئیں گے, تو وہ یہ تھوڑا سا ہمیں ری تھنکنگ اپنی اس کو اسٹریٹجی کرنا چاہیے. تو پی آئی اے کی جیسے آپ نے بات کی, جی پی آئی میں سوری جی زبیر صاحب پلیز, پی آئی اے میں ذرا جو آپ وہ دیکھیں جو سوری دھاگا صاحب بات کر